السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، قوم کے نونہالوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے ہر اعتبار سے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ کی بھلائیاں کما حقہ حاصل کرنے والا بنا دے۔ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، آمین۔ جو حضرات سیکنڈ فلور پر ہیں، آپ نیچے بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اپنا درس شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں۔ ابھی 2 بچوں نے الحمدللہ قیام اللیل پڑھایا ہے، تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ یہ دونوں بچے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی مسجد کی پیداوار ہیں۔ الحمدللہ ان بچوں کو اسی مسجد سے نشو و نما ملی ہے۔ آپ سب کا، مسجد کے ذمہ داران کا، بالخصوص ہمارے منصور بھائی کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان بچوں کو نکھارنے میں، سنوارنے میں بڑا اہم رول رہا ہے، آپ سب کا رول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، قوم کے سبھی بچوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ دیکھیے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر کل 7 آیتیں، 25 کلمات ہیں، 123 حروف ہیں، اور مفسرین نے اس کے کئی نام بیان فرمائے ہیں۔ الفاتحہ، ام القرآن، الشفاء، الصلاح، السبع المثانی، القرآن العظیم، کئی نام بیان کیے گئے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام الصلاح بھی ہے۔ صلاح کے معنی نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ اللہ سے متعلق ہے اور آدھا حصہ بندوں سے متعلق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں من کا لفظ عام ہے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، تنہا نماز پڑھنے والا ہو،
چاہے سری نماز ہو، چاہے جہری نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہر نماز میں ہر بندے کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کی شروعات الحمد سے ہو رہی ہے۔ الحمد میں جو الف لام ہے، الف لام استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب سب کو شامل ہونا، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اور الف لام اختصاص کے لیے، اختصاص کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ کسی بندے کے اندر کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، تو یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ الحمد، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لفظ الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اور الحمدللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ قیامت کے دن میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا، یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں اور ثواب کے اعتبار سے اتنے بھاری ہیں کہ جو بندہ ان کلمات کا مسلسل ورد کرے گا تو آسمان اور زمین کے درمیان جو خالی حصہ ہے، ان کلمات کا مسلسل ورد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ دیکھیے، حمد تعریف کرنے کے لیے عربی زبان میں 3 طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: حمد، مدح، ثنا۔ حمد کہتے ہیں سچی تعریف کرنا، صرف سچی تعریف کے لیے حمد کا استعمال ہوتا۔ مدح، سچی جھوٹی ہر طرح کی تعریف کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا۔ ثنا کے معنی پھیلنا، جس کا ذکر عام ہو جائے، بار بار اگر کسی کی تعریف کی جائے تو اس کے لیے ثنا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے لفظ حمد کا استعمال کیا گیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی صرف سچی تعریف، اللہ تعالیٰ کی صرف سچی تعریف، جھوٹی کوئی تعریف اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ذرے ذرے میں، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری عیاں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کے معنی پالنے والا، پیدا کر کے سب کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ رب یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے، اس کا استعمال جو ہے بغیر کسی اضافت کے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا العالمین، عالم کے معنی دنیا جہان۔ عالم کہہ دینے سے بات پوری ہو جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ العالمین کہا، عالم کی جمع العالمین۔ العالمین اللہ نے جمع کیوں استعمال فرمایا؟ دیکھیے، اس سے مراد عالم انس، عالم جن، عالم حیوش و طیور وغیرہ، انسانوں کی ایک الگ دنیا، جنوں کی ایک الگ دنیا، پرندوں کی ایک الگ دنیا، کیڑے مکوڑوں کی الگ دنیا، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور سب کی طبیعتیں، سب کی ضرورتیں اور سب کی فرمائشیں، سب کے ڈیمانڈز الگ الگ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سب کی طبیعتوں کے حساب سے، سب کے مزاج کے حساب سے، سب کے جسموں کے حساب سے سب کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا، اسی لیے کہا جاتا ہے رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین،
ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا، دونوں جہان کا ترجمہ کرنے کے بجائے یہ ترجمہ کیا جائے تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا